حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال 40 دنوں تک رہے گا. دجال کتنے دنوں تک رہے گا؟ 40 دنوں تک رہے گا. تو اس کا جو ایک دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو چوتھا دن ہوگا وہ جو نارمل دن ہمارے ہوتے ہیں ان دنوں کی طرح وہ ہوگا. باقی کے جتنے بھی اس کے دن ہوں گے تو وہ عام دنوں کی طرح ہوگا. تو اب یہ ایک دن جو 1 سال کا ہوگا، ابھی اس زمانے میں یہ بات کہی گئی 1400 سال پہلے، تو اس زمانے میں اس کا سمجھنا ہی بہت مشکل تھا کہ 24 گھنٹے کا جو ایک دن ہے وہ 1 سال کا کیسے ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا کیسے ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کا کیسے ہو سکتا ہے. تو آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر زمین کی جو گردش ہے اس میں اگر اضافہ ہو جائے، زمین کی جو گردش ہے اس کے اندر اگر کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس بگاڑ کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے، اور اس کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے امکانات بھی بہت زیادہ ہے کہ زمین کے اندر کچھ بگاڑ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت زمین کے نظام میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا فرما دے جس کی وجہ سے ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے، پھر دھیرے دھیرے وہ نظام درست ہو تو دوسرا جو دن ہو وہ 1 مہینے کے برابر ہو جائے، پھر اور زیادہ درست ہو تو پھر تیسرا جو دن ہو وہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے، پھر مکمل طور پر درست ہو جائے تو پھر باقی کے جتنے بھی دن ہیں وہ نارمل دنوں کے جیسے دن ہے نا. تو زمین کے پیدا کیے جانے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے. اب زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں اللہ تعالیٰ انسان کو لوٹائیں گے. تو انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رکھ دی. اب جیسے مثال کے طور پر انسان کا لباس کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ زمین سے. درخت سے کپاس نکلتی ہے، کپاس کے ذریعے سے کپڑا بنتا ہے نا. کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری، درخت، پیڑ پودے، اناج، گیہوں، چاول، جتنی بھی چیزیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی؟ زمین سے ہے نا. اسی طرح پیٹرول، تانبا، ڈیزل، سونا، یہ جتنی بھی قسم کی دھاتیں یہ کہاں سے حاصل ہوتی؟ زمین سے. یہاں تک کہ پانی کو، زمین کو اللہ رب العزت نے ایک ٹنکی کی بھی صورت عطا فرما دی گئی ہے ہمارے لیے پانی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ پانی اگر ختم ہو جائے تو بور کر لو اور زمین سے پانی نکال لو. ایک اسٹوریج نے ہمیں عطا فرما دی. اور پھر اس کے علاوہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں اگر وہ بھی اس کے اوپر بھی غور کیا جائے تو وہ بھی ہمیں زمین. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پہ سبزہ اگاتے ہیں، زمین پہ چارہ اگاتے ہیں، اور وہی چارہ جانور کھاتے ہیں، اور وہی جو چارہ ہے ان کے جسموں پر گوشت بن کر چڑھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین پر سبزہ اگانا بند کر دے تو پھر جانوروں کے جسم پر گوشت چڑھنا بھی بند ہو جائے ہے نا. تو ساری ضرورتیں اللہ رب العزت نے ایک زمین کے اندر رکھی ہے نا. تو اگر انسان زمین پر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو اس کی عقل تھک جائیں گے، لیکن مکمل طور پر غور و فکر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے کہ اس پہ غور و فکر کرو کہ اس میں سے ایک بھی چیز تمہارے کنٹرول میں، تو کون اس باریک نظام کو چلانے والا؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ خود بخود چل رہا ہے تو تم سے بڑا احمق کوئی نہیں. ایک چھوٹا سا نظام، ایک مسجد ہے، جیسے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اب اس مسجد کے بارے میں اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ بھئی سالوں سال سے امام صاحب کی پیمنٹ بھی خود بخود ہو رہی ہے، کوئی چندہ دینے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی وصول کرنے والا نہیں ہے نا. لائٹ بھی خود بخود شروع ہو رہے اور بند بھی ہو رہے ہیں، اذان بھی خود بخود وقت پر ہو رہی ہے، کوئی مؤذن نہیں ہے نا، کوئی انتظام نہیں. تو کوئی اگر یہ کہے تو ہم کہیں گے بھائی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. کسی سائنسدان سے بھی اگر کہا جائے کہ بھئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں خود بخود، تو وہ خود بھی اس بات کا انکار کر دیں. پھر اسی سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی جب ایک چھوٹی سی مسجد کا نظام نہیں چل سکتا بغیر کسی چلانے والے کے، تو پھر تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کی چل رہی ہے، یہ سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کی چل رہا ہے. ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے پاس ایک ملحد آیا، خدا کا انکار کرنے والا. اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ بڑھیا جو تھی وہ چرخہ چلا رہی تھی جس سے کپڑوں کو بنا جاتا ہے، کپڑوں کو کاتا جاتا ہے پرانے زمانے میں. تو اس نے کیا کیا، اس بڑھیا نے چلاتے چلاتے اس چرخے کو چلانا چھوڑ دی اور اس سے سوال پوچھا کہ یہ چرخہ کیوں نہیں چل رہا، یہ چرخہ کیوں نہیں چل رہا. تو وہ کہنے لگا
ہنستے ہوئے کہ تو نے چلانا بند کر دیا تو یہ چرخہ چلنا بند ہو گئی، تو نہیں چلائے گی تو کس طرح چلے گا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ عقل کے اندھے کہ تجھے چرخے کا چلنا نہ چلنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ ساری کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے نا؟ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اصل میں یہ عقل مندی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑے بیوقوف یہی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بیوقوف بھی جان بوجھ کر خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اگر خدا کو مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ خدا کی طرف آئیں گے تو پھر مذہب کی پابندی آئیں گی اور ان کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، تو اس لیے جان بوجھ کر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، بغیر دلیل کے خدا کو جھٹلاتے ہیں، بغیر دلیل کے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو تفصیل بہت زیادہ ہو گئی اور بھی اس کے متعلق بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی ہی باتوں کو اپنے دل میں اتار لیا جائے اور عمل کر لیا جائے تو کافی ہے۔